المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم رسوا ہوئے تار کے قرآن ہو کر اور آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے کچھ بچے نہ بچے پر خدمت اسلام ہو جائے
دنیا کے شاعروں کا، دنیا کے شاعروں کا کلام دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر میرے رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی روشن ہوں گی، دل بھی ہوگا معطر، بس صرف ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو، سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ اور جس شخص کے دل میں محبت قرآن نہیں، اور جس شخص کے دل میں محبت قرآن نہیں، وہ زمانے میں پریشان رہتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں محبت قرآن نہیں، وہ شخص زمانے میں پریشان رہتا ہے۔ اور قطرہ کے گزر جاتی ہیں سب مغروری کی ہوائیں، اور قطرہ کے گزر جاتی ہیں سب مغروری کی ہوائیں، قائم جو مسلمان اصولوں پہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، اور پیارے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت۔ آقا علیہ السلام آپ اور آپ کے سب پیارے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیارے، ان سب کے اتنے درجے کہ مولا جتنی تیری شان، جتنا تیرا مقام، جتنا تیرا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں تیرے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو دیوانہ بنائے بیٹھے ہیں، دل تیرے قرآن سے لگائے بیٹھے ہیں، مولا ان سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ تو دوستو آپ سب کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک۔ حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو اور جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ان سب کو، ان کے والدین کو، ان تمام علماء کو اور آپ آنے والوں کو، سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک۔ مبارک کیوں دے رہا ہوں یہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ میرے دائیں بائیں اور پیچھے میرے علماء اکرام کا ایک حسین گلدستہ ہے، ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، آگے انشاءاللہ جب میں آپ کو عرض کروں گا تو پھر سمجھ میں آئے گی ان کا مقام کیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں،
آج جو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ سیاستدانوں کا یا دنیا داروں کا کام نہیں ہے، وہ انہی علماء اکرام کا کام ہے جو ٹوٹی ہوئی صفوں پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے۔ زندہ باد۔ اور میں ان علماء اکرام کے سامنے دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتا ہوں کہ ان کا مقام میرے لیے کیا ہے کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح۔ یہ آقا علیہ السلام کے دین کا گلشن ہے یہ سارا، اور اس گلشن کے یہ پھول ہیں، اور میری حیثیت کیا ہے؟ تیرے باغ بہشت گلشن سوہنے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح۔ ڈنگا نہیں، ڈنگڑا، کہ جڑا بالکل ہی ونگا چبا ہوئے، اس کانٹے کی حیثیت میری ہے ان علماء اکرام کے سامنے۔ تیرے باغ بہشت گلشن سوہنے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھی توڑے ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی صحیح۔ یہ قداور شخصیات ہیں، یہ علماء قداور شخصیات ہیں، اور ان کے سامنے میری حیثیت کیا ہے؟ یہ ڈاچیاں ہیں، مجھاں گاواں، یعنی اتنے بلند رتبے والے، اور ایک بھیڑ دا جنڈڑا میں بھی صحیح۔ علی حیدر شاہ تیرے شیراں دے گل سنگل سون دے ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح۔ یہ شیر ہے دین کے۔ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ یہ سب علماء میرے سر کا تاج ہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، ان کا پیار ہے انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ سب اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمائے اس کتاب میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ ٹائم بہت کافی ہو گیا ہے۔ انتظامیہ مسجد، انتظامیہ محفل، مدرسے کے بانی، محفل کے بانی، آپ سب کو مبارک۔ اب اتنا وقت نہیں نام لوں، بس آپ سب آنے والے آقا علیہ السلام کے مہمان ہیں، آپ سب کے سب مہمان ہیں اور میرے سر کا تاج ہیں۔ یہ قرآن کی محفل ہے، علم دین کی محفل ہے۔ یہ قرآن لے کے آنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، تورات زبور انجیل جبرائیل امین علیہ السلام لے کے آنے والے، ایک ہی بار مکمل کتاب چھپی ہوئی، بنی ہوئی، تیار کی ہوئی۔ فرمایا جبرائیل جاؤ داؤد کو دے آؤ، جاؤ عیسیٰ کو دے آؤ۔ جو جو صحیفے جہاں جہاں پہنچانے تھے فرمایا یہ مکمل ہے، جاؤ لے کے چلے جاؤ، اور جہاں پہنچانے ہیں پہنچا کے واپس آ جاؤ۔ مگر قرآن کی جب باری آئی تو ایک بار نہیں آیا، 23 سال اس پہ لگے۔
اس قرآن کی آمد پر 23 سال لگے، 23 سال جبرائیل امین علیہ السلام آتے رہے، جاتے رہے اور یہ قرآن کے گیت سناتے رہے، مدنی کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے رہے۔ اب آپ اس پہ غور کرتے جائیے گا کہ یہ قرآن کتنی عظمت و شان والا ہے، یہ کلام کتنی رتبے اور مقام والا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام 600 پر کے مالک ہیں۔ کتنے پروں کے مالک ہیں؟ 600 پروں کے مالک ہیں۔ ایک پر کھولے تو مشرق میں، دوسرا کھولے تو مغرب میں، اور یہ جو 14 طبق ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان، یہ جو 14 طبق ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام اگر ایک پر کا ہلکا سا یوں جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی بنا کے اڑا دے۔ اتنی طاقت پاور والا فرشتہ جب قرآن کی ایک آیت لینے کے لیے جاتا ہے تو کس انداز میں جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، سر کو سجدے میں ٹکاتا ہے، جسم کانپ کانپ کے کانپتا جاتا ہے، پھر رب کی طرف سے فضل آتا ہے، پھر جبرائیل کو سکون میسر آتا ہے، پھر ایک قرآن کی آیت کو جبرائیل اٹھاتا ہے اور پھر لے کے جب عرش سے نیچے کی طرف سفر کرتا ہے تو ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، یہ زلزلہ کیسا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ 600 پر کا مالک، نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے قرآن کی ایک آیت لے کے مدنی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ 600 پر کا مالک ہے، پر قرآن کی ایک آیت کی اتنی پاور ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، اٹھانے کے قابل نہیں، عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرا کرم نہ ہو تو جبرائیل کی جرت کیا ہے تیرا کلام اٹھا کے لے جائے۔ ایک آیت لاتے ہیں۔ اب یہی آیت آقا علیہ السلام کے دل انور پر جب نازل ہوتی ہے، اب غور کیجئے گا، علم کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ کہ بڑا ذہین بندہ ہے بھائی، بڑا ذہین آدمی ہے بھائی، بڑا حاضر دماغ ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ علم کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے؟ اللہ نے قرآن کو دماغ میں نازل نہیں کیا، مدنی یار کے دل پہ نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب قرآن یہاں نازل ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، اوپر کمبل اوڑھ لیتے ہیں۔ اگر اونٹنی پر سوار ہیں تو وہ اونٹنی کے گھٹنے زمین پر لگ جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، آقا علیہ السلام پہ وحی آ رہی ہوتی تھی، اگر ہمارا گھٹنا کسی کا ساتھ لگ جاتا تو ہماری ہڈیاں بھی کڑ کڑ کرنے لگ جاتی۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا نزول ہو رہا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ آقا علیہ السلام کے دل کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن کو اندر سمو لیا ہے۔ ورنہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے. خاشیم متصدیاں، اتنا اس میں جلالت تھی پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکتے. یہ آقا علیہ السلام کا دل ہے جس نے پورے قرآن کو اپنے دل میں بسایا ہے، اور اپنے دل میں بسا کے دعا فرمائی. توجہ چاہوں گا، حافظ صاحب فرما رہے تھے 3 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا جن کی آج دستار بندی ہوگی، اور 14 طالب علم ایسے ہیں جن کو تنظیم المدارس کی سند دی گئی ہے، یعنی وہاں تنظیم اہل سنت کی ڈگری دی گئی ہے. اور یہ ڈگری، یہ تنظیم کی یہ جو سند ہے، یہ کتنا مقام رکھتی ہے. پورے ملک میں جہاں بھی جاؤ گے یہ ڈگری کام آئے گی، تمہیں جھکنے نہیں دے گی بلکہ بلند مقام پہ بٹھائے گی. یہ ڈگری وہاں پہ کام آئے گی. اب آقا علیہ السلام کے سینے پر یہ قرآن کا نزول ہوا، 23 سال کا عرصہ لگا. اب قرآن جب نازل ہو گیا، اب جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ارے آپ غور کریں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ، کوئی کیٹو پہاڑ، کوئی ہمالیہ کا پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ وہ قرآن کو اٹھا نہ سکے. غور تو کر، یہ 5 فٹ کا انسان، یہ 6 فٹ کا بچہ، یہ 14 سال کا بچہ، یہ 12 سال کا بچہ، یہ 10 سال کا تیرا میرا بچہ، اس نے قرآن کو سینے میں کیسے بسایا ہے؟ یہ تیرا میرا کمال نہیں. ادھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، میرے ننھے ننھے امتیوں کو یہ شان دے، وہ پورا قرآن اپنے دل میں بسائے. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شان قرآن زندہ. فرمایا عرض کی مولا دعا کرتا ہوں، جیسے پہلے علامہ صاحب یا غالباً عاشق صاحب فرما رہے تھے، تورات، زبور، انجیل، صحیفے صرف نبیوں کو یاد ہوتے تھے. اب یہاں غور کریں، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام کو نکالو، کچھ چند نفوس قدسیہ ملائکہ کو نکال کر کسی فرشتے میں اتنی پاور نہیں قرآن کو حفظ کر سکے. یہ بڑی بات کر رہا ہوں، علماء اکرام تشریف فرما ہے. اور جنوں کے اندر چند ایسے جنات ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، اور ہر کسی کو اللہ نے اتنی پاور نہیں دی وہ قرآن کے حافظ ہو جائے. مگر خوش نصیب ہیں آپ کے بچے دن بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات بھی قرآن پڑھتے ہیں، صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں، شام بھی قرآن پڑھتے ہیں، آندھی میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، طوفان میں بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سینے کو آباد کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے دعا کی، مولا میرے ننھے ننھے امتیوں کو اس قرآن کا حافظ بنا دینا.
اب یہ شان عظمت آپ کے بچوں کو نصیب ہوئی. مختصر کرتا چلوں، آقا علیہ السلام پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. آقا علیہ السلام پھر اس قرآن کو پڑھتے ہیں. اب غور کیجئے گا اور اپنے اسلام سے محبت کیجئے گا، اپنے مذہب سے پیار کیجئے گا، اپنے قرآن سے پیار کیجئے گا. یہ مرنے والوں کے لیے نہیں پڑھنا، چلے مر گئے اور وہ بھی بیویاں پڑھتی ہیں. اتنی 1.5 میٹر لمبی لسٹ آتی ہے. 50,000 قرآن پڑھا ہے اور 25,000 سورت یاسین پڑھی ہے، 1.25 لاکھ کلمہ پڑھا ہے. مردوں سے پوچھو یہ پڑھا کس نے ہے، شرم سے سر جھکا لیتے ہیں. آواز آتی ہے یہ سب بیویوں نے پڑھا ہے. یہ قرآن مرنے والوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تو ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. آقا علیہ السلام پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا، آپ پسینے سے بھر جاتے، جسم کانپنے لگتا. مختصر عزیزان محترم، پھر اس قرآن سے محبت کتنی. آقا علیہ السلام آج تو اسٹیج لگا ہوا ہے، آپ سامنے سننے والے، علماء اکرام پڑھنے والے، قرہ حضرات پڑھنے والے، غور کیجئے. ہر طرف کافر ہی کافر ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے. ایک رب کا ماہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے. جب قرآن پڑھتا ہے کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. اس پہ ذرا غور تو کریں. آقا علیہ السلام کے لیے کوئی اسٹیج نہیں، کوئی منبر نہیں لگا ہوتا، بلکہ آقا علیہ السلام جہاں ان مشرکین مکہ کے میلے ہوتے آپ وہاں تشریف لے جاتے. کسی بڑے پتھر پہ آپ کھڑے ہو جاتے، اللہ کا قرآن پڑھتے. ابو جہل ابو لہب بدبخت آ جاتا، چھوپروں سے کہتا اس محمد پہ مٹی پھینکو. کوئی چہرے پہ مٹیاں ڈالتا، کوئی پتھر مارتا، اور ابو جہل بدبخت آ کے آپ کے پاؤں پہ پتھر مارتا. چہرہ بھی زخمی ہے، سینہ بھی زخمی ہے، پاؤں بھی زخمی ہے، مگر قرآن سے محبت اتنی آپ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے. دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پیار قرآن سے اتنا کرتے ہیں کہ لوگ پتھر مارنے سے باز نہیں آتے. آپ تلاوت نہیں چھوڑتے، بلکہ کپڑے خون سے رنگین ہو جاتے. آپ چلتے چلتے گھر جاتے. آگے غور کرنے والی بات ہے، بیویوں کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی میاں کو ستائے، ظلم کرے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، وہ کہتی ہے تو کس کس سے لڑائی لے گا، چھوڑ دے، محلہ چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دے، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں کیونکہ دنیا والے ستاتے ہیں. مگر غور کرو جب گھر پہنچتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہم امتیوں کی اماں جان، ہم مومنوں کی اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے اور کہتی ہے میرے مدنی، میرے سامل، میرا ڈھولن، میرے پیارے گھبرانا نہ، ان بچیوں کا فکر نہ کرنا، ان کی پرواہ نہ کرنا، میں ہوں ماں، انہیں سنبھالوں گی، میرے آقا میں آپ کو بھی سنبھالوں گی. اب چہرے سے خون صاف کرتی، غرد و غبار صاف کرتی اور حوصلہ دیتی، آقا گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جینا
جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ اب آقا علیہ السلام قرآن سے اتنا پیار کرتے ہیں، کچھ دن وحی نازل نہ ہوئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 12-13 دن گزر گئے۔ اللہ کے قرآن سے آقا علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو چھم چھم برستے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت عرض کرتے آقا آج کس نے ستایا، آج پھر کسی نے دل دکھایا، کسی نے پتھر مارے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے غلام آج کسی نے پتھر نہیں مارا، آج کسی نے گالی نہیں دی۔ آقا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلام کئی دن گزر گئے، اللہ کا قرآن نہیں آیا، اللہ کا قرآن نہیں آیا۔ اور عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرا قرآن نہیں آئے گا، تیرا محمد دنیا چھوڑ جائے گا۔ یعنی اتنا قرآن سے پیار، اتنا کلام اللہ سے پیار۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا اگر تیرا قرآن نہ آئے گا، یہاں تو ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، ایک تیرا قرآن کا سہارا ہے، ایک تیرا قرآن سے پیار ہے۔ مولا اتنے دن بیت گئے، تیرا قرآن نہیں آیا، اتنا پیار کرتے۔ اب آگے چلتے جائیے، مختصر عزیزان محترم، پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام، آپ سارے صحابہ نے اسی قدر قرآن سے پیار کیا، اسی قدر قرآن سے پیار کیا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی پاک، حضرت مولا علی پاک، ان سارے صحابہ کرام نے، جس میں حضرت زید بن ثابت، آپ نے مکمل قرآن کو لکھا۔ آقا علیہ السلام پہ جب نازل ہوتا تھا کسی ہڈی پہ لکھا جاتا، یہ قرآن پتوں پہ لکھا جاتا، یہ قرآن کھال پر لکھا جاتا، اور مکمل حضرت زید بن ثابت کو آقا علیہ السلام نے قرآن لکھوایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق آپ نے جمع کیا تو افسر حضرت زید بن ثابت کو بنایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی پاک، تمام صحابہ کرام، آپ نے حضرت زید بن، کیونکہ آقا علیہ السلام کے خاص غلام تھے، خاص خادم تھے، اور جب یہ کاتب وحی بھی تھے، یہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے زید اب یہ آیت آئی یہ لکھو، اب یہ سورت آئی یہ لکھو۔ حضرت زید بن ثابت آپ نے قرآن سے پیار کیا۔ سب صحابہ نے ایک اشارہ دے دوں، ایک دن ایک نوجوان خانہ کعبے میں آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نفل پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، کیا دیکھتے ہیں ایک بوڑھے بابا جی آ گئے۔ جب بوڑھے بابا جی آ گئے، نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا تو اب نوجوان کہتا ہے میں نے سمجھا کہ اب خانے کعبے کے سامنے یہ بابا جی نفل پڑھنا چاہتے ہیں، چلے ان کو موقع دیتے ہیں۔ یہ سورت فاتحہ، قل هو اللہ، سورت اخلاص پڑھیں گے اور 2 نفل پورے کریں گے، پھر یہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کے ساری رات قرآن کی تلاوت کے مزے اٹھائیں گے، خانے کعبے کو دیکھتے جائیں گے، اپنی عید منائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن۔
اب کیا فرماتے ہیں نوجوان، میں جب دیکھا تو بابا جی آئے، انہوں نے کندھے پہ ہاتھ لگایا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب جو بابا جی کھڑے ہوئے، اب غور سے اس بات کو سننا ہے، بابا جی کھڑے ہوئے، اب انہوں نے الحمد شریف پڑھی اور سورت بقرہ شروع کر دی۔ میں نے کہا ایک رکوع پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر دوسرا پڑھیں گے، 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، آپ نے ایک رکوع پڑھا، دوسرا رکوع پڑھا، ایک ربع پڑھا، نصف سپارہ پڑھا، 3 پاؤ پڑھا، پورا سپارہ پڑھا، دوسرا شروع کر دیا۔ آپ نوجوان کہتا ہے پھر دوسرا بھی مکمل ہوا، تیسرا شروع کر دیا۔ تو میرے ذہن میں آیا شاید سورت بقرہ پڑھے اور کام پورا ہو جائے، لیکن سورت بقرہ بھی ختم ہو گئی، آگے والی سورت شروع کر دی، پھر تیسرا چوتھا سپارہ، پھر 5واں سپارہ، 6واں سپارہ، پھر 15واں سپارہ، 20واں سپارہ، پڑھتے پڑھتے بابا جی پہلی رکعت میں کھڑے ہیں۔ پہلی رکعت اب کہاں پہ پوری ہوئی؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الحمد سے شروع کیا، پہلی رکعت میں والناس کی۔ بابا جی نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ اب نوجوان کہنے لگا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بابا اس کا اس عمر میں یہ حال ہے، قرآن سے اتنا پیار ہے، جوانی میں عالم کیا ہوگا؟ اب اس بابے کا نام کیا ہے؟ اس بابے کا نام سنو گے جھوم جاؤ گے، اسے ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ جنتی 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 زندہ باد۔ وہ کون بابا ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد ایک اس کے نکاح میں دے دیتا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اس بابے کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیا۔ الغرض کے سارے صحابہ کرام اسی قدر قرآن سے محبت کرتے آئے، پیار کرتے آئے۔ میں اور آگے لے چلوں، شارٹ کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اب توجہ کرتے جائیے گا، یہاں رانے بھی ہوں گے، جٹ بھی ہوں گے، بٹ بھی ہوں گے، راجپوت بھی ہوں گے، گجر بھی ہوں گے، وٹو بھی ہوں گے، چٹو اور بٹ بھی ہوں گے، سارے فٹافٹ بھی ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے، میاؤں بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پٹھان بھی ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو اس دنیا کے اندر کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی رئیس ہے، کوئی امیر ہے۔ آقا علیہ السلام نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا یہ سب سے بہترین ہے، اگر فرمایا تو اس غریب کے بچے عالم دین حافظ قرآن کے لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اور یہ جو قرآن والا سکہ ہے، میں بالکل شارٹ کروں،
جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ان کے والدین کو لکھاں مبارکاں. کیوں مبارکاں میں نہیں کہتا، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے پیارے اور سونے ہاتھوں والے، یاسین کے سحروں والے، طٰہٰ کی جبین والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے، لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے، سبحان الذی اسریٰ کی شان والے. آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ آئیں گے چہرے چمکتے ہوں گے. کتنے چمکتے ہوں گے؟ فرمایا یہ سورج بھی ان کے سامنے ماد پڑ جائے گا، اس سورج کی روشنی بھی کم ہوگی، ان کے چہرے زیادہ چمکتے ہوں گے. عرض کی آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. فرمایا اللہ ان کے حافظ قرآن جتنے ہوں گے اللہ ان کے والدین کے سر پہ نورانی تاج سجائے گا. قیامت کے دن ان کی عزت بڑھائے گا، ان کا قد اونچا ہی نظر آئے گا. آواز یہ آئے گی کہ یہ شانیں اس لیے دی ہیں کہ ان کے بیٹے حافظ قرآن تھے. اللہ ان کو اعلیٰ لباس بھی پہنائے گا، تاج بھی سر پہ سجائے گا، اور پھر وہ قیامت کے دن جشن منائیں گے. یہاں بھی قرآن والے جشن مناتے ہیں، وہاں بھی قرآن والے جشن منائیں گے. اب اور مختصر کرتا چلوں. دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے اگر یہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، یہ عالم بن گیا، قاری بن گیا، حافظ بن گیا تو کھائے گا کہاں سے. ارے غور تو کرو اس حافظ قرآن کا مقام کیا ہے. چلیں یہیں سے بات آگے شروع کر دیتے. یہ کھائے گا کہاں سے؟ لوگوں کا ذہن یہ ہے، سوال یہ ہے. ہم کالج پڑھائیں گے، یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، ہم اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بڑی ڈگریاں لے کے دیں گے. آؤ ذرا سنو اس قرآن کا مقام کیا ہے اور قرآن کو پڑھنے والے کا رتبہ اور شان کیا ہے. ایک گاؤں کے اندر ایک حافظ قرآن نوجوان بچہ تھا، قرآن حفظ کر کے آ گیا. اب گاؤں والوں نے بڑا جشن کیا اور کہا بابا جی تمہارا بیٹا، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمارا دل چاہتا ہے تمہارا بیٹا مصلی پہ آگے کھڑا ہو اور جو قرآن اس نے سینے میں بسایا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے ہمیں کیوں نہیں سنایا ہے. اب اس کا بارہ آیا ہے، اب اسے ہی مصلی پہ کھڑا کرنا ہے. اب پہلا روزہ شروع ہوا، رات چاند شام کو نظر آیا، عشاء کی نماز پڑھی، وہ نوجوان مصلی پہ آیا، اس نے جو قدم وہاں پہ ٹکایا، آنکھوں کو بند کیا، سینے کو کھول کے جو قرآن سنایا لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا. تراویح مکمل ہو گئی. اب بابا بھی بڑا خوش، لوگ بھی بڑے خوش. ماشاءاللہ کتنا پیارا قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن. اب پورے محلے میں بلے بلے ہو گئی. اور فلانے دا پتر، فلانے راجپوت صاحب کا، خان صاحب کا بیٹا، اسحاق محمد اسحاق کا بیٹا، فلاں خان کا بیٹا، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن. بھئی آج تو مصلی پہ کھڑا ہوا، اس نے اللہ کا قرآن سنایا. اب اس کی عزت بڑھی. اب اس کے 3-4 اور بھائی بھی تھے. اب ایک دن جب گزرا انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو عزت ہے. اب ماں بھی اس سے پیار کرتی، باپ بھی
بھی اس سے زیادہ پیار، ہم محلے والے بھی اسی سے پیار، سب لوگ اس سے پیار، کہیں ایسا نہ ہو جائے ابا ساری جائیداد اسے دے دے ہم خالی رہ جائیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب حتیٰ کہ کچھ دن گزرتے گئے، وہ روز تراویح پڑھاتا، لوگ روز دعائیں دیتے، واہ صدقے تے قربان، اے حافظ قرآن تیرے تو صدقے تے قربان۔ لوگ بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، اب سارے خوش ہو رہے ہیں۔ اب بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، بھائیوں کے دل میں دشمنی پیدا ہوئی، اور سوچنے لگے کہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، ورنہ ابا خوش ہو کے یہ ساری جائیداد اسے دے دے گا، ہم تو نکمے کے نکمے رہ جائیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اس حافظ قرآن بھائی کو صبح کے ٹائم لیا، اس کو ایک بھٹے پہ لے گئے۔ بھٹا آپ کو پتا ہوگا، جی شفیع صاحب کا یہ سامنے بھٹا، بھٹے پہ اس پہ نہیں، وہ اپنے بھٹے پہ لے گئے۔ جب وہاں لے کے گئے، اب بھائی کو باندھا، رسیوں سے باندھا، باندھ کے وہ وہاں سے وہ بھٹی جو ہٹائی، اب بھائی کو نیچے لٹکایا، بھائی نے بڑا شور مچایا، اوے اللہ کے واسطے چھڑ دیا ہے، اوے کچھ نہیں چاہیے، اوے اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دو، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ مگر ظالم بھائی تھے، انہوں نے بھٹی اوپر سے ہٹائی، وہ ڈھکنا ہٹایا، بھائی کو اندر ڈالا، اوپر سے ڈھکنا رکھ دیا۔ اب اپنی طرف سے تسلی کر چکے تھے، اب مر گیا ہوگا، جل گیا ہوگا، اب تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، سب نام و نشان مٹ گیا ہوگا۔ اب ایک دن گزر گیا، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، محلے والے بھی پریشان۔ رات کو عشاء کا وقت ہوا، تراویح کے لیے انتظار، حافظ صاحب کہاں گئے؟ پر حافظ صاحب نہیں آئے۔ اب سارا محلہ پریشان، علاقہ پریشان، لوگ پریشان، اپنے بیگانے پریشان۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب اسی طرح وہ تھانے کے اندر رپٹ درج ہو گئی، پرچہ ہو گیا۔ اب جو SHO آیا، اس نے لوگوں سے تفتیش کرنی شروع کی، سارے لوگوں نے گواہی دی، یہ فلاں کا بیٹا حافظ قرآن تھا، سینے پہ قرآن تھا، چہرے پہ نور تھا، یہ نور سے بھرپور تھا، اس کا کوئی نہیں قصور تھا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ظلم کمایا۔ اب کسی بچی نے دیکھا تھا، وہ بھائی اس اپنے بھائی کو لے کے جا رہے تھے۔ اب بات چلتے چلتے SHO تک پہنچی، اس نے پوچھا تو بچی نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا، یہ بھائی لے کے جا رہے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بھائیوں کو پکڑا، جب لٹایا 5-7 جوتے لگائے، یعنی پانجا لگ گیا۔ جب پنجا لگا، پانجا لگا، ہوش ٹھکانے آیا، اندر کی بات کو باہر لایا، سب کچھ کھول کے بتایا، ہم نے ہی یہ ظلم کمایا۔ اب سارے SHO بھی ساتھ کے چلو موقع پہ چلو۔ اب دنیا نے کہا وہ تو مر گیا ہوگا، مٹ گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، پر باپ تھا، کہنے لگا SHO صاحب موقع پہ تو چلے، دیکھتے ہیں وہ حافظ قرآن تھا، وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ حافظ قرآن تھا۔ موقع پہ چلے۔ اب جب موقع پہ گئے، اب SHO صاحب پوچھتے ہیں اوے ظالموں دسو کیڑی پٹھی وچ سٹیا جے؟ جا کے کہنے لگے اس میں ہم نے ڈالا۔ اب جیسے پٹھی کو اٹھایا، ڈھکنا جو ہٹایا، نیچے حافظ قرآن قرآن پڑھتا نظر آیا۔
से भट्टी को उठाया, नीचे हाफ़िज़ कुरान पढ़ता हुआ नजर आया। अब नीचे से आवाज दी, ओए ऊपर वालों, नीचे कोई और आग ना फेंकना। ऊपर से कोयले डाले जाते हैं, ऊपर से कोयले आग को तेज करने के लिए क्या क्या मटीरियल डालते हैं ये भट्टे वाले खूब जानते हैं। अब नीचे से आवाज दी, और बाहर वालों अंदर कुछ और ना डालना। अब जब आवाज कानों में पड़ी, SHO साहब सामने आए, बाबे को बुलाया, बाबा जरा करीब आओ, नीचे तो देखो। अब जब नीचे देखा तो नीचे से बच्चे ने आवाज दी, अब्बा हम जिंदा हैं, हमें निकाला जाए। कई दिन बीत गए, ये कुरान की शान है। फरमाया ये कुरान तुम्हारा दुनिया का भी साथी है, कब्र का भी साथी है और हशर का भी। अब बाबा ने अब ऐसे जो दुनिया जमा हो गई, अब हाफ़िज़ कुरान को जो निकाला, अब SHO कहने लगा कि भाई पहले हम पूछेंगे, सवाल करेंगे। अब पूछा तुम कैसे यहाँ तक आए? कहा भाई हमें लेके आए, बांध के लाए, इन्होंने फिर हमें डाला, हमने बड़े हाथ जोड़े, बड़ी मिन्नतें की, बड़ी माफियाँ मांगी, पर जालिमों को तरस ना आया, इन्होंने हमें यहीं पे टिकाया। पर ऊपर से फरमान भी रब का आया, ए आग तू इब्राहिम के लिए गुलजार हो जाती है, ये मेरे यार का गुलाम हाफ़िज़ कुरान है। अब वो आग मेरे लिए भी ठंडी हो गई। अब ये सारा मामला हो गया। बाबा कहने लगा, बेटा अब जरा मेरी भी सुनो। इतने दिन बीत गए, आग के अंदर तुम रहे, जल्दी से ये पानी का गिलास पियो। अब तवज्जो रखिएगा, वो नौजवान, वो मेरे मुसलमान जो हट्टे गट्टे ठीक ठाक है पर रोजा नहीं रखते, उनसे अर्ज करने लगा हूँ। अब बाबा ने कहा बेटा एक गिलास पानी पी लो। आग के अंदर से निकले, कहा बाबा मेरा रोजा है, बाबा मेरा रोजा। कहा कैसे रोजा? आग के अंदर तुम रोजा कैसे? कहा बाबा जिस अल्लाह ने कुरान सीने में उतारा और जो कुरान लेके आने वाला जिब्राइल था, वो भी और दूसरे फरिश्तों की ड्यूटी थी। सुबह सहरी के वक़्त मेरे लिए सहरी यहीं आती थी और इफ्तारी के वक़्त भी इफ्तारी का इंतज़ाम यही होता था, और हम इफ्तारी भी अपने वक़्त पे करते थे, सहरी भी अपने वक़्त पे करते थे। दोस्तों ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के कुरान की शान है, जिसके सीने में आ जाता है आग की भी जुर्रत नहीं वो जला जाए। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक हाफ़िज़ कुरान बाअमल जो होगा, कुरान के फरमान के मुताबिक हलाल को हराम हलाल जाने, हराम को हराम जाने। फरमाया उसके ख़ानदान के 10 अफराद जो कैद हो चुके होंगे, जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, फरमाया हाफ़िज़ कुरान के सदके से वो जहन्नम से निकल के 10 अफराद जन्नती बन जाएंगे। ये हाफ़िज़ कुरान की शान है, ये हाफ़िज़ कुरान की अज़मत है। मुख्तसर कर देता हूँ। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बिल्कुल 60
بس آواز تھوڑی سی رکھنا، بوڑھا آدمی ہوں تھک جاؤں گا، آواز تھوڑی سی کھول کے رکھنا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، مختصر کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن جو ہوگا اس کے 10 رشتہ دار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اب آ جائیے علماء کی طرف آ جاتے ہیں۔ علماء کی شان کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں۔ فرمایا ایک عالم دین ساری رات سویا رہے عشاء کی پڑھ کے، عالم دین کا مقام عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، ایک عبادت گزار ساری رات کھڑے ہو کے ہی کو کم، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ اللہ کرتا رہے، نماز تہجد بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، ذکر و اذکار بھی کرے، درود و سلام بھی پڑھے، ساری رات اللہ اللہ کرے۔ فرمایا عالم دین کا سونا اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ علامہ صاحب ہی کو تھوڑی جی کٹ کر دے، تھوڑی جی سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا عالم دین کا یہ مقام ہے، اور پھر یاد رکھو یہ دولت کے وارث نہیں ہوتے، یہ دنیا کے وارث نہیں ہوتے، یہ بینک بیلنس کے وارث نہیں ہوتے، یہ مربوں کے وارث نہیں بنتے، یہ وارث بنتے ہیں آقا علیہ السلام کے دین کے۔ اب مختصر کر دیتا ہوں، بس توجہ رکھیے گا، آخری گھڑیاں گفتگو کی میری ابھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجے میں کچھ سال جینا ہے یار، گفتگو کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اب غور کیجئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ انڈیا میں دہلی میں قرآن حفظ کیا، پھر عالم دین بنے، ایسے عالم دین بنے کہ آپ کا ایک چرچا ایک شہرہ تھا۔ وہاں سے چلے، دل کو تسلی نہ ہوئی، پاک وطن آ گئے، بابا فرید کے پاس آ گئے، آ کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی سلام کرنے آیا ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ ہاں مرید ہونا ہے، عرض کی ہاں بابا مرید ہونے آیا ہوں۔ اب جب مرید ہونے کے لیے اب غور کیجئے گا، پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے۔ اب بابا فرید سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اب غور کرو میری طرف، آپ نے فرمایا نظام یہ تو بتاؤ قرآن پڑھا ہے؟ عرض کی جی بابا قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا سناؤ تو صحیح۔ اب نظام الدین اولیاء آپ قرآن پڑھنے والے، بابا فرید سننے والے۔ اب جب قرآن سنایا، صدق اللہ العظیم، جب کہ بابا فرید سرکار نے فرمایا چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، لذت نہیں آئی۔ اب آنے والا وقت کا عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اور سامنے بھی بابا فرید ہے۔ اور بابا فرید کون تھے؟ اپنے زمانے کے جو کتاب کے قاری ہوتے تھے ان میں پہلا نام بابا فرید کا ہوتا تھا۔ جو وقت کا کتاب کا مفتی ہوتا تھا ان میں نام بابا فرید کا ہوتا تھا۔ آج کے 32 PhD ہوں تو بابا فرید کے پاؤں کی جوتی کی نوک کے بھی برابر نہیں ہے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا قاری۔ فرمایا نظام مزہ نہیں آیا۔ آگے سے بھی نظام الدین اولیاء تھے، عرض کرنے لگے بابا اگر کوئی چس رس ہوتی ہم یہاں کیوں آتے؟ وہی تو رس لینے آئے ہیں۔
آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پہنچ گئے ہو جی آقا۔ فرمایا پھر اچھا اب قرآن کو پڑھو۔ عرض کی سرکار پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیں تاکہ قرآن پڑھائے۔ اب غور کیجئے، آج کل جو زیادہ سگریٹ لگا کے کش لگاتا ہو وہ پہنچی ہوئی سرکار پیر صاحب بابا جی، جو کپڑے سارے اتار دے وہ پیر صاحب، جو زیادہ پہن لے وہ پیر صاحب، یہ آج کل کا معاشرہ ہے۔ لیکن یاد رکھو بابا فرید فرماتے ہیں ہم کسی اور کو کیوں کہیں، ہم خود قرآن پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ، اور میوہ تم خوش نصیب ہو، تمہیں پیر بھی ملا تو محمد محمود شریعت والا ملا، اور پھر ان کے بیٹے ملے وہ بھی شریعت والے ملے۔ میوہ تم بڑے خوش نصیب ہو کیونکہ تمہارے پیر شریعت والے ہیں۔ اور اسی طرح شیر ربانی سرکار شریعت والے، میاں صاحب شریعت والے، کرما والے شریعت والے، گولڑے والے شریعت۔ مختصر بابا فرید سرکار نے فرمایا ہم خود قرآن پڑھائیں گے۔ 6 سپارے بابا فرید سرکار نے خود پڑھائے۔ کتنے سپارے؟ 6 سپارے آپ نے خود پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ اب پڑھنے والے سوکھے ٹکڑے کھا کے پڑھ رہے ہیں، کئی دن کھانے کو کچھ نہیں۔ بابا فرید سرکار آپ کے ایک دوست ملے تو پھٹی ہوئی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا فرید اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفکر، اور پھر بھی یہ چادریں؟ آپ نے فرمایا کھانے وانے کا نہ پوچھو، ہم نے 7 سال انہی 2 چادروں میں گزارے، انہی کو ٹانکے لگا لیتے، پھٹ جاتی پھر سلائی کر لیتے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت 11ویں والے سرکار، کیا نام ہے ان کا؟ 11ویں والے بابے کا نام کیا ہے؟ صرف سنی 11ویں کھاتے ہیں، میلاد کھاتے ہیں، باقی سارے بول کے بتائیں۔ ہاں، اللہ کرے آپ کو آج رات ان کی زیارت نصیب ہو، کرم ہو جائے، ان کے در کی حاضری نصیب ہو۔ حضرت غوث پاک سرکار، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا میر محی الدین شہنشاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ فرماتے ہیں میں مدرسے میں گیا، میں پڑھتا تھا، کئی دن بھوکے رہتے اور کئی دن کھانا نہ ملتا، سوکھے ہوئے ٹکڑے کبھی کبھار ملتے، ہم اسے اٹھا کے کھاتے۔ آپ نے فرمایا ایک دن اتنے پریشان ہو گئے، میں نے سوچا اب جنگل میں جاؤں گا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عالم یہ کسی کام کے نہیں، دیکھو ان کی محنتیں کتنی، انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ شہنشاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ جنگل کو چلتے ہیں، وہاں جائیں گے، درختوں کے پتے کھائیں گے، اپنا وقت پاس کریں گے، کوئی گھاس اٹھائیں گے وہ کھائیں گے۔ اب آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا کیا دیکھتا ہوں، اسی مدرسے کے میرے کلاس فیلو مجھ سے پہلے وہ پتے اتار کے کھا رہے تھے۔ مجھے شرم آئی، میں حسینی شہزادہ ہوں، ان میں اور ان میں مجھ میں فرق کیا رہے گا اگر میں بھی ان کے ساتھ پتے کھاؤں گا۔ فرمایا میں اسی طرح واپس آ گیا اور بھوکے اسی طرح وقت گزارا۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، صبح نماز فجر کے بعد بیٹھ جاتے، 14 علوم پڑھاتے، کبھی 10 علوم پڑھاتے،
پھر قرآن پڑھا رہے ہیں. ظہر کا وقت جب ہونے والا ہوتا دوپہر کو چھٹی کرتے. اب غور کیجیے، ذرا غور کیجیے گا. میں کہتا ہوں میں پیر صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، بٹ صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اب اپنا سٹیٹس بھی دیکھیے، وہاں بھی سٹیٹس دیکھیے. ذرا غور کیجیے، دوپہر کا وقت ہے، ولیوں کا شہنشاہ ہے. اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا قدم اپنی گردن پہ تسلیم نہ کرے. اتنی بڑی شان والا، اتنے بڑے مقام والا دوپہر کا وقت ہوتا. لوگ سمجھتے اب بابا جی آرام کرنے چلے گئے. اب بابا جی اندر گھر چلے جاتے. جو یتیم بچے ہوتے جن کی نہ ماں ہوتی نہ باپ ہوتا. اب جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا. ان بچوں کو بٹھاتے، انہیں بٹھا کے ان کے سروں میں تیل لگاتے، کنگھی سے ان کی جمیں نکالتے، خود بھی روتے، انہیں بھی رلاتے، اور ساتھ یہ فرماتے اے بچوں کبھی گھبرانا نہ، میں تمہاری ماں بھی ہوں تمہارا باپ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. فرماتے ہیں میں تمہاری ماں بھی ہوں تمہارا باپ بھی ہوں. ارے جو پراڈو سے نیچے پاؤں نہ رکھے تم سمجھتے ہو یہ پیر ہے. ارے جو لینڈ کروزر سے اپنی جوتی نیچے نہ آنے دے تم سمجھتے ہو یہ پیر ہے. ارے یہ پیر ویر نہیں ہے، یہ حرام خور پیٹ کے پجاری ہے. ارے پیر تو وہ ہے جو دن بھی قرآن پڑھتے ہیں اور رات بھی قرآن پڑھتے ہیں، خود بھی دین پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں. ارے ہمارے سنیوں کے یہ پیر ہے جو ڈرامے بعد کوئی نانگے شاہ، کوئی ککر شاہ، کوئی وٹے شاہ، کوئی لسوڑی شاہ. ان ظالم و بدبختوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے تو پیر وہ ہے جو حدیث پڑھنا جانتے ہوں اور پڑھانا جانتے ہو. مختصر عزیزان محترم آخری بات اشارہ دے کے بات مکمل کر رہا ہو. وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا رتبہ اور شان دی. اس وقت کے عالم دین حافظ ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیمار ہو گئے. حافظ ابن عساکر کون ہے؟ غور کیجئے گا اور توجہ سے سنیے گا. آپ کہتے ہیں یہ پلاٹ اتنے کا، میرا بنگلہ گاڑی اتنے کی ہے. حافظ ابن عساکر نے جو ایک کتاب تاریخ دمشق، اس کی تقریباً 80 جلدوں پر مشتمل ہے. تاریخ دمشق، اس وقت اس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے. آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب نو مہینے دا 5000 دے دیتا بس بڑا ہے. یہ لکڑ دا بنیا ہے، لوہے دا بنیا ہے، پتھر دا بنیا ہے، اور نہ کوئی اندہ رشتہ دار، نہ بہن، نہ برا، نہ خوشی نہ غمی، بس 5000 بچی. ارے تیرے بچوں کا خرچہ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ارے ایک مسلح پہ کھڑے ہونے والے عالم دین کو کیا جانور سمجھ رکھا ہے؟ 5000 دے دیے. اگر سوٹ اچھا پہن لیا تو چودھری کہتا ہے مولوی چوڑا ہو گیا. ارے حیا کرنی چاہیے، تجھے سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے یہ ارائیاں گاؤں کا امام ہے، یہ کمی کمین نہیں ہے. اشارہ دے دوں، ناراض ہو نہیں ہے؟ اگر ناراض ہوں تو لنگر زیادہ کھا لینا.
ایک اشارہ چھوٹا سا، وقت کا وزیر اعظم ہو، وقت کا پرائم منسٹر، سی ایم، پی ایم، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، جج، وکیل، جو بھی بلا ہو، ایک غریب کا بیٹا جمعہ کا دن ہو، عید کا دن ہو، یہ ساری خلقت، یہ ساری ججیں نیچے، یہ ساری ایم پی ایم این اے نیچے، یہ جرنل کرنل سب نیچے، غریب کا بیٹا منبر پہ بیٹھا ہے، اور یہی غریب کا بیٹا اگر کوئی نماز امیر کہے نہیں پڑھتا ہوں، غریب پڑھے، اور کسی کے جنازے میں تو جائے گا، اگر سچی مچی نہیں تو دھوکہ تو فرمائے گا، چاہے بغیر وضو ہی تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھ جب تک غریب کا بیٹا عالم دین السلام علیکم نہ کہے، تیری جرت ہے سلام پھیر جائے۔ اگر نماز کے سجدے میں غریب کا بیٹا چلا گیا، اور پھر غور تو کر، وقت کا نواز شریف، وقت کا عمران خان، وقت کا زرداری، وقت کا لغاری، وقت کا مزاری، وقت کا مداری، پیچھے کھڑا ہے غریب کا بیٹا، آگے کھڑا ہے مولا یہ کیا ہے، کہا یہ میرے قرآن کی شان ہے، میرے نبی کے عالم دین کی شان ہے، زمانہ پیچھے کھڑا ہے، یہ آگے کھڑا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، کہاں سے بھولے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صدقے ان سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال ہو گیا، وقت کا بادشاہ چیخ چیخ کے روتا، لوگوں نے کہا، اب غور کر لیں یہ آخری جملے، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے جیسے بادشاہ روز پیدا ہو سکتے ہیں، میرے جیسے وزیر مشیر روز پیدا ہو سکتے ہیں، عالم دین ایک فقیہ اعظم صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہا اس لیے روتا ہوں، اب پتہ نہیں کب کوئی ابن عساکر آئے گا، اب کب کوئی ایسا عالم آئے گا۔ عزیزان محترم، حافظ ابن جوزی آپ جس منبر پہ بیٹھتے تھے اتنے بڑے عالم تھے، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا لوگوں نے منبر توڑ دیا، فرمایا ابن جوزی اب تیرے جیسا نہیں آئے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اب جب جنازہ حافظ صاحب کا چلا، اب وہ وقت کا حاکم وقت ساتھ ساتھ چل رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، حتیٰ کہ پاؤں کی چلتے چلتے جوتی ٹوٹ گئی۔ ایک عالم کا مقام سمجھیے، پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی، لوگوں نے کہا بادشاہ وقت مہربانی کرو، ترس کر واپس چلا جاؤ، ہم ہیں، ہم جائیں گے، ہم دفنائیں گے، پھر لوٹ کے آئیں گے، آپ واپس چلے۔ کہا نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ یہ نبی کے دین کا نوکر تھا، کہا میں اس کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کے دین کی قدر کرتے ہوئے جنازے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ارے وقت کا حاکم ہے، علم کا اتنا بڑا قدردان ہے کہ جنازے کے ساتھ غالباً 3 میل تک پیدل چلتا رہا، کیونکہ وہ دین کی قدر کو سمجھتے تھے۔ تو بات قرآن کی ہو رہی تھی، بات میری مکمل ہو گئی، قرآن کی بات ہو رہی تھی۔ آج حافظ صاحب نے محنت کی،
والدین نے محنت کی، پڑھنے والوں نے محنت کی تو حافظ قرآن بنے۔ اور یہ قرآن گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے قیامت تک گونجتا رہے گا۔ یہ قرآن آقا علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہوا، پھر صحابہ نے یاد کیا، تابعین تبع تابعین، چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا۔ اور ایک منظر وہ بھی یاد کر لیجئے کہ دھڑ کہیں تھا، سر کہیں تھا، قرآن زبان پہ جاری تھا۔ قرآن زبان پہ جاری تھا۔ بات ہو گئی۔ اب میں بابا جی خادم حسین سرکار رحمت اللہ علیہ کی بات کرنے کے لیے تھوڑا سا گھوم رہا ہوں۔ حضرت شاہ منصور رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے قاضیوں نے فتویٰ لگایا، ہتھ کڑیاں لگ گئی، بیڑیاں پہنا دی گئی، سریے باندھ دیے گئے، جلادوں کو حکم ہو گیا ہر جلاد 5 کوڑے مارے گا، پھر جلاد بدلا جائے گا، پھر دوسرا جلاد 5 کوڑے مارے گا، پھر جلاد بدلا جائے گا۔ اگر یہ انا الحق کا نعرہ لگاتا رہے، تم کوڑے مارتے رہنا، کوڑے لگتے رہے، ادھر نعرہ لگتا رہا، ادھر کوڑے لگتے رہے، جسم کے پرزے اڑ رہے ہیں، بوٹیاں اڑ رہی ہیں، ہڈیاں چکنا چور ہو رہی ہیں، کڑک کڑک کی آواز آ رہی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، پر اسی طرح مرد بنا ہوا، وہ جناب بنا ہوا چل رہا ہے۔ اب وقت کے قاضی نے حکم دیا، اس کا ناک کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پاؤں کاٹ دیے جائیں، آنکھیں نکال دیے جائیں، مسلا کر دیا جائے۔ اب ہاتھوں کو کاٹا گیا اور ناک کاٹا گیا، آنکھوں کو نکال دیا گیا، پاؤں کاٹ دیے گئے، مسلا کر دیا گیا۔ اب پھر بھی منصور مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ جلاد جب سر کاٹنے آیا تو دیکھا کہ شاہ منصور مسکرا رہے ہیں۔ جلاد رک گیا، کہنے لگا منصور تو پاگل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں پاگل نہیں۔ کہا تیرے بازو کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، پر تو مسکرا رہا ہے، لگتا ہے تو پاگل ہے۔ کہا میں پاگل نہیں۔ کہا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کہا درد بھی ہوتا ہے۔ کہا پھر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا روتا اس لیے نہیں ہوں، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا۔ اگر میں رویا، لوگ کہیں یہ نہ کہہ دے کربلا والا حسین رویا۔ اکتی ٹھنڈک دل کا چین۔ کہا میں اس لیے نہیں روتا، درد مجھے بھی ہوتا ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، روتا اس لیے نہیں ہوں، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، میں اس نام کی لاج رکھ رہا ہوں، کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے کہ حسین کربلا والا رویا۔ ارے جو ایک سر دے اسے حسین کہتے ہیں، جو پورا زہرا نگر دے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ اور جو لاہور سے چلے ختم نبوت کے مجاہدوں کو لے کے چلے، فائز آباد پنڈی ڈی چوک میں جو کئی سر قربان کر دے اسے خادم حسین کہتے ہیں، جو پورا محمد نگر کربلا میں دے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ زندہ زندہ جو قرآن کے منکر کو، اسلام کے منکر کو واصل جہنم کرے اور اڈیالہ جیل میں پھانسی کے پھندے سے جھول جائے اسے ممتاز حسین کہتے ہیں، اور جو کربلا کے اندر پورا حیدر نگر دے اسے امام غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے پیروکار، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری۔
تو دوستو گفتگو مکمل ہو گئی، اب آخری اعلان ہے، کیونکہ یہ آج عظمت قرآن ہے، جلسہ اسلام ہے، اور یہ آج سارا آپ کے نام ہے، اور یہ ساری رونقیں آپ کے دم سے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، ایک وقت کا وڈیرا تھا، مدرسے کے دروازے پہ آیا، اپنی سواری پہ سوار تھا، اور ایک طالب علم پر یوں ہاتھ اٹھا کے تھپڑ مارنے لگا، تو ایک بزرگ سامنے آئے، ہاتھ پکڑا، کہا بدبخت تو اس قرآن کے طالب علم کو کیوں مارنے لگا؟ کہا کہ پورا سال میرے گھر سے ان کے لیے گندم آتی ہے، میں ان کو گندم دیتا ہوں، راشن دیتا ہوں، اور میں آیا ہوں، میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، میری سواری کی کسی نے رسی نہیں پکڑی، میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ آگے سے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا غالباً حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ تھے، یا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ، آپ دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا بدبخت تو انہیں سارا سال کیا کھلاتا ہے؟ ان کے قرآن پڑھنے کی برکت سے ساری دنیا کو لنگر ملتا ہے۔ فرمایا یہ بچے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنا بند کر دیں، آسمانوں سے بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کے طالب علم لوگوں کے رزق کے ضامن ہیں۔ یہ جو قرآن پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دین کے طالب علم ہیں اتنے خوش قسمت ہیں کہ نوری فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھتے روتے رلاتے ہیں۔ اگر یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، زمین اپنے اندر سے رزق نکالنا چھوڑ دیں۔ تو دوستو اس ادارے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، حافظ صاحب ہیں، علماء اکرام ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے محبت اور پیار سے چل رہے ہیں۔ آپ نے ان ماشاءاللہ یہ ایک دوست ہے 25,000 روپیہ 25 ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، حافظ صاحب بھی، علامہ صاحب، سارے آپ سارے ہم چلے جائیں گے، یہ جو ادارے قائم ہو، ماشاءاللہ ناصر صاحب نے 10,000 روپیہ دیا، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، آپ اور میں قبر میں ہوں گے، قرآن یہاں طالب علم پڑھیں گے، ثواب وہاں ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت اپنے